جناب مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، اس کے دو حصے ہیں جی۔ ایک حصے میں آپ کے پاس بیٹھنے والوں، اٹھنے والوں اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کو جو ایک حصہ ہے قرآن مجید کے نزول کا، قرآن مجید کے نزول سے ہی تو میرے مرشد کی شخصیت بنی تھی، اور سیرت بھی سارا وہ قرآن کی روح ہے، اس کا وہ چلتی پھرتی تصویر ہے۔ تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکی زندگی سے متعلق ہے، اس میں صبر کی زیادہ تلقین ہے، بار بار صبر صبر صبر، اسبرو اسبرو اسبرو۔ اور جو مدنی زندگی ہے پھر بعد کی، اس میں توکل کی زیادہ تلقین ہے ان صورتوں میں، وہاں توکل کا زیادہ حصہ ہے۔ یہ جو فرق ہے نا مکی اور مدنی زندگی کا، اس کا ظاہر اتنا فرق تو ہے کہ مکی زندگی آزمائشوں کی زندگی تھی، تکلیفوں کی زندگی تھی، بہت مصائب سے گزرنا پڑا میرے مرشد کو، اور مدنی زندگی وہاں باقاعدہ ایک ایسی بستی بن رہی تھی جسے سلطنت بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جس کے اثرات قیامت تک اس کی شہرت، اس کے تذکرے اور اس کی اچھائیوں کو اپنانے کا شوق جو وہاں ترتیب پا رہی تھی اچھائیاں، تو باہر کی دنیا تو پہلے ہی ہمیں کچھ نہیں سمجھتی، تو پھر زیادہ خرابی ہوگی، تو چلیے صلح کریں۔ یہ اس وقت پیغام آئے جب وہ زور لگا لگا کے تھک چکے تھے کہ اب یہ دیا بجھنے کا نہیں، یہ چمکتا ہی رہے گا ہمیشہ، تاحیات جو ہے روشن رہنے والا ہے، روشن رہنے والا ہے، بے شک بے شک۔ تو پھر اس صلح کے پیغام میں انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو بہت سی چیزوں کے پجاری ہیں، انسانوں کا تذکرہ کریں تو 360 بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جتنے دن ہوتے ہیں اتنے بت ہیں، تو صلح جو کرنی ہے تو کچھ اثار ہم کرتے ہیں، کچھ آپ کریں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے بتوں کی پوجا چھوڑتے ہیں۔ اختلاف ہی اصل میں یہ تھا نا، میرے مرشد کہتے تھے پوجا صرف ایک اللہ کی، عبادت صرف ایک اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، کوئی درمیان کا رستہ نکالتے ہیں، ہم سب بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پوجا چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور پیغمبر کو بھی ہم پکار وغیرہ نہیں کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم تو ہم سب کے مشترکہ بڑے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم صرف ابراہیم کی عبادت کو مان لو، ہم سب کی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب آیا قرآن مجید میں، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، جاہلوں میں جسے اللہ نے ایک یتیم کو اٹھایا اور کائنات کا سردار بنا ڈالا، میں تو اس کی نعمتوں کے سامنے سراسر جھکا ہوا ہوں، بے شک ایسے ہی ہے، مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں اللہ کے شریک مان لوں، اس کے سوا کسی اور کی پوجا، ایھا الجاہلون، یہ جاہل کا لفظ سنانے کے لیے میں، کیا بات ہے، جن کو یہ نظریہ منظور نہیں تھا وہ تو اس دانشوری کو دانشوری نہیں کہہ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل، اس پہ مزید بھی آپ سے اپنے باپ دادا کے حوالے وہ یہ بڑے کا حوالہ ہوتا ہے نا، ہمارے باپ دادا آج تک یہ کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے رہے کہنے پہ، تو قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ سمجھدار کون ہے، کس نے انسانیت کی خدمت کی، کس نے اس دنیا کے لیے اچھے فیصلے کیے اور یہاں اچھے نشانات بنائے، اچھے اعمال کیے، اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ باپ دادا چونکہ ایسے تھے، باپ دادا تمہارے کی اور ہمارے کی حالت یہ ہے کہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا یعقلون شیئا، کسی ایک چیز کو بھی عقل سے نہیں پرکھتے، ولا یہتدون، ہدایت کا تو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے باپ دادا کی بات نہیں، یہ تو علم کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے پہلا سب سے سوال کیا تھا نا کہ یہ توکل ہوتا کیا ہے، اگر اس کی سمجھ آ جائے کہ توکل ہے کیا، تو میں اس کو واضح کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن اپنی باری میں جتنا وقت ہوتا ہے اتنا ہی تو بھگتانا ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ توکل مدنی زندگی میں زیادہ اس کی تاکید آئی ہے، اس کے ساتھ ایک چیز ہے صبر، صبر کی تلقین زیادہ آئی ہے مکی زندگی کے متعلق۔ مدنی زندگی ایک سلطنت بن رہی تھی، ایک طاقت بن رہی تھی، دشمن بھی چھپ چھپ کے وار کرتے تھے، سامنے نہیں ہوتے تھے، اور مکی زندگی میں تو دشمن کھلم کھلا وار کرتے تھے۔ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ صبر مجھے کرنا ہوتا ہے اس وقت جب میں کمزور ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی تکلیف میں گھرا ہوتا ہوں، اور توکل مجھے اس وقت کرنا ہوتا ہے
جب میرے پاس اسباب موجود ہوتے ہیں اور میں ان اسباب کی نفی کر کے کہتا ہوں یہ کچھ نہیں سب کچھ کرنے والا بے شک بے شک میرا اللہ ہے. بے شک یہ ہے توکل کا بنیادی فرق صبر سے. ایک اور بات قرآنی نقطہ نظر سے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں صبر کے ساتھ بھی اللہ تقوی کا جوڑ لگاتے ہیں. اچھا. اور توکل کے تذکرے کے ساتھ بھی اللہ تقوی کا جوڑ لگاتے ہیں. شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی ہے. وہ تو اللہ نے ہمیں پہلے دن کہا تھا کہ اس نے دشمنی کرنی ہے. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ شیطان بالکل ایک ایسی مخلوق ہے نا جو ہم میں سے اس کو اور دنیا ہماری اور دنیا، لیکن وہ ہماری دنیا میں اتنا گھس آتا ہے کہ میرے اندر گھس جاتا ہے. نہیں دنیا میں نہیں گھستا، صرف ہماری ذات کی بھی اپنی ذات کے ہماری ذات کے اندر گھس جاتا ہے. یہ جو ذات کے اندر گھستا ہے نا، ہماری ذات کے اندر ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں نفس. یہ جو نفس ہے نا جسے قرآن میں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں کی طرف دھکیل کے کھینچنے والی چیز ایک بنا دی گئی ہے اندر انسان کے، کیونکہ اسے آزمائش میں ڈالا گیا ہے نا اس دنیا میں. ایک طرف دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، مال و دولت، حسنوں، کیا کیا چیزیں ہیں یہاں، خوبصورتیاں، اور دوسری طرف یہ سب بنانے کے بعد مجھے کہا جاتا ہے کہ میں نظر تو نہیں آتا کسی کو، لیکن ماننا مجھے اس طرح ہے کہ جس طرح دیکھنے والی چیزوں کو مان رہے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ مجھے ماننا ہے. اس لیے جب ایمان کی بات شروع ہوتی ہے قرآن مجید میں تو وہاں اللہ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے رب کو مانتے ہیں. یہ جو بن دیکھے رب کو ماننا ہے نا، یہ تب جا کے پیدا ہوتا ہے جب میں اپنے اندر کے بن دیکھے دشمن کو قابو کر لوں. اگر یہ قابو نہ ہو نا اندر کا دشمن جو ہے تو پھر اس سے شیطان رابطہ کرتا ہے. بے شک. جب شیطان رابطہ کرتا ہے تو پھر اس رابطے کو توڑنا ہوتا ہے مجھے، اور اس رابطے کو روکنا ہوتا ہے مجھے، تاکہ شیطان رابطہ نہ کر سکے. قرآن مجید میں جہاں نفس ہمارا کا تذکرہ ہے وہ ایک نفس کا تذکرہ ہے، اسے کہتے ہیں لوامہ. ہمارا تو ہے برائیوں کی طرف کھینچنے والا، اور لوامہ اسے کہتے ہیں جو مجھے ملامت کرتا ہے کہ کرنے لگے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو. ایک نفس یہ بھی ہوتا ہے ساتھ. نفس ایک ہی ہے، اس کے اندر یہ دو چیزیں الگ الگ جنم لیتی ہیں مختلف وقتوں میں. جب اسے نفس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، جو چیز اچھی لگتی ہے نفس کہتا ہے یہ میری ہونی چاہیے، میں اسے حاصل کرنے میں لگ جاتا ہوں. جو چیز مجھے پیاری لگتی ہے یہ میری ہونی چاہیے. دوسروں کی جو خوشیاں اور دوسروں کی جو ترقی ہے وہ نفس مجھے دکھا کے جب نظر تو آتا ہے نا آنکھوں کے ذریعے سب کچھ اندر جاتا ہے. جب اندر جاتا ہے تو اس نفس کو یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ کتنی ترقی کر گیا ہے، کہاں تک پہنچا ہوا ہے، تو کی بھی کرنا ہے بھائی، تجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. دیکھو نا اس کو، تو بڑا صوفی بنا بیٹھے رب رب کرتا رہتا ہے، حسد کرنا شروع کر دیتا. تو تیرا کیا بنا؟ تیرا تو بنا ہی کچھ نہیں. یہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے. تو بھی جس طرح یہ کر رہا ہے اس طرح کر. اگر یہ جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا اپنی دنیا کو بنانے کے لیے تو بھی اسی طرح ہو جا. اگر یہ بددیانتی کر کے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اسی طرح ہو. اگر یہ لوگوں کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی اسی لیے ہو. یہ نفس میرے سامنے سنبل پیش کرتا ہے ایک انسان کو جو بگڑا ہوا انسان ہے، اس کو لا کھڑا کرتا ہے میرے سامنے اللہ. لیکن جب اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوتی ہیں، جیسے ہمارے اوپر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کا نزول جو ہوتا ہے یہ براہ راست دلوں پہ ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. سب سے پہلے قرآن کا نزول پیغمبر کے دل پہ ہوا، پھر جو بھی ان سے آگے سنتے تھے قبول کرتے تھے. اگر وہ صرف زبانی قبول کرے تو کچھ نہیں بنتا تھا جب تک کہ اسے قرآن کو دل میں نہیں اتارتے تھے اور دل سے قبول نہیں کرتے تھے، تب تک نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ دل میں قرآن چلا جاتا ہے نا تو پھر یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قاری کون ہے اور قرآن کون ہے. سبحان اللہ، کیا جب قرآن اندر داخل ہوتا ہے نا، بہت خوبصورت، جب قلب میں جاتا ہے وہ، تو اس کے قلب میں جانے سے قلب کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک خودی پیدا ہوتی ہے. اس خودی سے نفس ڈرنے لگتا ہے. جو قرآن کا نزول ہوتا جائے نفس کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب نفس کمزور ہوتا جائے تو وہاں سے تقوی جنم لیتا ہے. اس لیے یہ پورا رمضان ہی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے. پہلا دھاگا صبر کا
اور آخری دھاکہ تقوی کا تقوی کا ہے، بے شک یہ ایسے صبر ہی ہے۔ ترقی کرتے کرتے تقوی تک جاتا چلیں ہے جی، اور آج تقوی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات سننے کی ہے، جیسے صبر اور تقوی کا جوڑ ہے، صبر سے تقوی جنم لیتا ہے، اسی طرح توکل اور تقوی کا بھی بڑا جوڑ ہے، یہ بھی قرآن میں ان کو بھی اکٹھا کیا گیا اکٹھا ہے۔ کیا گیا ہے، صبر چلیں مجھے تقوی تک لے جاتا ہے، لیکن تقوی مجھے توکل کی طرف دھکیلتا ہے۔ دھکیلتا ہے۔